اصل ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے اصل ایجنڈا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا مرکز پاکستان ہے۔ یہ 27 رمضان مبارک کو اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، اس کے بننے کا مقصد ہی یہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اب محمد الرسول اللہ کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم پاکستان کی فوج اور پختون کو، یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں، ان کو ملا کر ان میں اتحاد پیدا کر کے ان باطل طاقتوں کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شیطانی طاقت ہے ہمیں، چونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو جب لشکر پاکستان کی فوج اٹھے گی وہ ہندوستان کے برسر اقتدار طبقے کو زنجیروں میں جکڑے گی۔ تو یہ ہمیں کفر کے فتووں میں جکڑنا ہے تاکہ وہ ایجنڈا جو ہندوستان کا ہے، کیونکہ یہ جب میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر پریس کلب میں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کہا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ہاتھ رکھنا نہیں مانتے، درود شریف نہیں مانتے۔ تو ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ تو محمد مصطفیٰ کے امتی نہیں، یہ تو مودی کی جو ہے پیروکار ہے، جو اللہ کے قرآن کو نہیں ماننے اور نبی کے درود و سلام کو نہیں ماننے۔ تو ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف اتحاد بین المسلمین، اپنا مسلک چھوڑو مت، دوسروں کا مسلک چھیڑو مت۔ اور پاکستان کی فوج جس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا میں، آپ دیکھیں، میں ایک بات آپ سے کھل کے کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ہندوستان کے اندر ہندوستان کا مذہبی حلقہ اپنی فوج کے بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ اسرائیل کا مذہبی حلقہ اپنی فوج کے بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ کا، جتنے بھی یورپی ممالک ہیں، ان کا مذہبی حلقہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اب پاکستان کے مذہبی حلقے کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھئی یہ مودی کا نہیں لشکر، یہ مودی کا لشکر ہے۔ بھائی یہ مودی کا نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی امام مہدی کا لشکر ہے۔ یہ ڈالر کی جنگ نہیں ہے، یہ روحانیت کی جنگ ہے۔ یہ پاکستان فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم یہ پیغام دیتے ہیں، پاکستان فوج کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کے جو آرمی چیف ہے سید عاصم منیر سید ہے، ہم توقع کرتے ہیں اس چیز کی کہ وہ اس جو سیدوں کا جو مشن ہے، جو آل محمد کا جو مشن ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کو متحد کرنے کا جو مشن ہے، یہ مشن دراصل اسلام کی نشاط ثانیہ پاکستان کے قیام کا مقصد ہے۔ پاکستان قیام اسی لیے ہوا ہے، اس قیام کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اٹھے ہیں، اور یہ شیطانی طاقتیں ہمیں جکڑنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمانی طاقت، اللہ کی کن فیکون کی طاقت، اللہ کی وہ قہاریت کی طاقت، اللہ کی وہ رحمانیت کی طاقت، وہ جو ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ ایک وقت آئے گا ان کو پلٹ کے رکھ کر اسلام کو غالب کر دیں گے۔ اچھا، آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے اس کے سادہ حل ہے۔ ایک حل تو یہ ہے اس کا کہ میں نے مختلف جگہوں پہ پریس کانفرنسز کی، میں نے سوشل میڈیا پر، میں نے اخبارات کے ذریعے، میرے فیس بک آپ اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھیں، میرے بھائیوں کے فیس بک اکاؤنٹ آپ اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا پر اس کا بارہا بار میں جو ہے اعلان کرتا ہے کہ بھائی خدا را انتشار نہ کرے۔ ان کے پاس گیا ہوں، 4 گھنٹے میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کا میں نے انتظار کیا ہوا ہے۔ یہ غرور و تکبر کے مارے ہوئے پتہ نہیں ان کو کہاں سے ایک چیز غرور آ گیا ہے، جو تکبر ان کے اندر، انہوں نے کسی بات کو سننا گوارا نہیں کیا۔ اس کے 2 حل ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ زندوں کی بات ختم ہو گئی، ہم نے اپنا وہ کر دیا، اب انہوں نے اس آل محمد کی مزار کو شہید کیا۔ اب دیکھو، مردوں کا فیصلہ زندے نہیں کر سکتے، مردوں کا معاملہ اللہ سے ہوتا ہے۔ تو پھر ایسا کریں، ہمارے ساتھ میدان میں آئے، میڈیا ہمارا ساتھ دے، انتظامیہ ہمارا ساتھ دے، ریاست میرا ساتھ دے، کہ ہم بھی اپنے جتنے بھی میرے مردے ہیں، جتنے بھی جو ان کے جو انتقال کر چکے ہیں، میں اپنے تمام تر مردوں کو میں بھی نکالوں گا۔ جنہوں نے فتوے لگائے ہوئے، جو آئے آل رسول کی مزارات پر، ان کے بھی بڑوں کو نکالا جائے گا۔ پتہ چلے گا کہ محمد کا غلام کون ہے۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو مودی کے غلام پتہ چل جائے گا، جو مودی کے پیروکار پتہ چل جائے گا، جو محمد کے غلام پتہ چل جائے گا، کیونکہ زندوں پہ تو میں نے بہت کچھ کر لیا، اب انہوں نے آخر میں جا کے ان مزارات کو شہید کر دیا، جن کے ہاتھوں پہ ہزاروں لوگ مسلمان ہیں، ان پر قادینیت کو کفر کا فتویٰ لگا کے پورے معاشرے کے اندر آج انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے۔ مجھے خوشی ہوئی، آقائے دو جہاں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ سوشل بائیکاٹ
حق کے لوگوں کے خلاف کیا گیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہر اولی اللہ کے خلاف کیا گیا, ہر نبی کے خلاف کیا گیا. اللہ کے آخری نبی کے خلاف سوشل بائیکاٹ آپ شعبہ ابی طالب میں. تو سوشل بائیکاٹ تو یہ اسلام کی نہیں, یہ تو مشرکین مکہ کی روایت ہے, یہ تو مشرکین مکہ کی طرز پہ چل رہے ہیں. آج پورے مردان کے اندر جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں, جتنے میرے چاہنے والے, یہ ان کے پاس ایک ایک کے پاس جا کے کہتے ہیں اگر تم نے ان لوگوں سے تعلق رکھا ہم تمہیں بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, ہم تمہیں بھی کافر کرتے ہیں. یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ ظالم ہے. فقطیہ داپر قوم الذین ظلموا, ظالم قوم کی دوبر کٹے گی, اللہ کے ہم کھائیں. تو میدان میں آ جاتے ہیں, نکالتے ہیں, بتا دیتے پوری دنیا کے سامنے. آپ کی میڈیا بھی رہے گی, تمام ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے, تمام جتنے بھی جسے کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا بھی آ جائے گی, دیکھیں گے قبر کھول کے کہ کس کا کفن میلا نہیں ہے, اور کون ابھی بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق اس کو رزق بھی دے رہا ہے, وہ حیات بھی ہے. ہم حیات النبی کے ماننے والے, ہم حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام کے بھیجنے والے. ایک یہ حل ہے. دوسرا حل یہ ہے انتظامیہ جو ریاست ہے, میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ ریاست میدان میں آئے, ریاست اس معاملات کو کنٹرول کرے, اور ریاست اپنے بل بوتے پر اگر مجھ میں یہ قادنیت کی ہے کوئی بو تو مجھے پھانسی لگا دے. اگر نہیں ریاست اعلان کرے وہ ان کے خلاف جو لگایا گیا فتویٰ ہے یہ بالکل غلط ہے, ناجائز ہے, یہ لوگ قادیانی نہیں ہیں. جو ہمارے کہتے شاکر منزل قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر